جی میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں تحصیل نورپور تھل کے MNA انجینئر گل اصغر بھگور صاحب. ان سے بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ کل ایک کنونشن ہو رہا ہے مارکہ حق کے حوالے سے. IPP کا یہ بہت بڑا اقدام ہے جسے ہم قابل ستائش بھی کہتے ہیں, کیونکہ پاک فوج نے جس طرح ایک بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا کھلا رسپانس دیا بھارت کو, اس کی ایک ننگی جارحیت پہ میں کہوں گا, کیونکہ مودی صاحب کی جو ایک انتہا پسند سوچ ہے اس نے اس خطے کو یرغمال بنانے کی پوری کوشش کی ہے. سر ویری وارم ویلکم. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ جی یہ بارکہ حق جو کنونشن ہے یہ ایک تاریخی کنونشن ہونے جا رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ کل یہاں پہ ہمارے پاس 10,000 کی کیپیسٹی ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اوور فلو ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے IPP کا تو رول ہے ہی, علیم خان صاحب کی لیڈرشپ کا تو رول اس میں ہے ہی, لیکن سب سے جو امپورٹنٹ رول ہے جس طریقے سے ہم نے یہ جنگ جیتی, جس طریقے سے ہندوتوا سوچ کو جو ہے ہم نے شکست دی, جس طرح یہ سوچ ہے کیا, یہ سوچ ہے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پورا پاکستان بنگلہ دیش یہ تو ہندوستان کا حصہ ہے. تو مودی جسے بچر آف گجرات کہا جاتا ہے, قصاب کہا جاتا ہے, جس نے وہاں پہ مسلمانوں کا حال کیا, اس نے اپنے سیاست کے لیے اپنے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا. گھنٹے میں کون سی FIR ہوتی ہے, FIR کاٹی اور 6 اور 7 مئی پہ ہمارے گھر پر, ہمارے پاکستان پر, ہمارے مادر وطن کے اوپر حملہ کر دیا. اچھا اصغر صاحب, اس میں تھوڑی سی ایک اور گواہی لینا چاہوں گا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ پہلگام میں ٹھیک ہے ٹیررزم ہوا اور ہم بھی کنڈیم کرتے ہیں آل سارٹس آف ٹیررزم جو پوری دنیا میں ہوتا ہے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی مودی کی؟ بالکل سازش تھی یہ تو. دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو نہیں, آپ دیکھیں پوری دنیا نے اس کو کنڈیم کیا. کون سا ملک جو ہے وہ کھڑا ہوا انڈیا کے ساتھ؟ ایک ملک تو کھڑا نہیں ہو سکا. بالکل. کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ اور دنیا کی تمام ایجنسیز نے جو رپورٹ دیا اپنے اداروں کو, اپنے پرائم منسٹرز کو, اپنے پریزیڈنٹس کو, فالس فلیگ آپریشن ہے. کدھر پہلگام, کدھر پاکستان, اور کدھر وہ ایک گھنٹے میں FIR. مطلب اسٹوری کو بائی نہیں کیا گیا, نہیں کیا, پوری دنیا میں نہیں بائی کیا گیا. تو یہ ایکسپوز ہو گیا. اور پھر جس طرح ہمارے پاکستان میڈیا نے, یہ سما چینل نے, باقی چینلز نے جس طرح ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, وہاں پہ تو ان کا مذاق بن گیا. کراچی پہ قبضہ ہو گیا, لاہور پہ قبضہ ہو گیا, لاہور میں بندرگاہ لاہور پہ. تو یہ ایک مذاق انہوں نے اپنا بھی اڑایا, اپنے ملک کا بھی اڑایا, اور اس کے مقابلے میں جو ہمارے میڈیا نے ذمہ داری کا ثبوت دیا. تو ان ساری چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھیں, جس طریقے سے وہ تو ہمیں شاید بھوٹان سمجھ بیٹھے تھے, وہ تو شاید ہمیں نیپال سمجھ بیٹھے تھے, وہ تو شاید سمجھ رہے تھے کہ جیسے یہودی لابی جس طرح اسرائیل جو ہے وہ حملہ کر رہا ہے فلسطین کے اوپر, وہ تو شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اسی طرح اٹیک کریں گے اگر خاموش رہیں گے. آپ کا مطلب ہے پاکستان کو ایک طفلی سیاست سمجھ لیا تھا غلطی سے, لیکن اس کا جواب بہت اچھا. اچھا سر, رائٹ کم بیک ٹو دا پالیٹکس. IPP کا ایک کنونشن ہو رہا ہے آپ کے علاقے میں, آپ یہاں پہ میرے خیال میں ینگ بھی ہیں, انرجیٹک بھی ہیں, ایک نئی سوچ لے کے آئے ہیں. آج ہم نے آپ کے ساتھ پورا ٹریول کیا, آپ کے ڈفرینٹ حلقے دیکھے. مجھے یہ بات بتائیں کہ ڈومیسٹک پالیٹکس میں آپ استحکام پاکستان پارٹی کو کس لیول پہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں بہت ہائی رینک کرتا ہوں. اس کی وجہ ہے اس ٹائم پنجاب میں کی پالیٹکس میں بہت بڑا گیپ موجود ہے, اور اس گیپ کو اگر کوئی پارٹی فل کر سکتی ہے یا کوئی لیڈرشپ فل کر سکتی ہے تو وہ استحکام پاکستان ہے اور علیم خان صاحب ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پنجاب کی جو پالیٹکس ہے وہ پالیٹکس چلتی ہے عزت احترام کے اوپر, لوگوں کے کام ہونے چاہیے. اس وقت استحکام پاکستان کے ہم جتنے MNA MPs ہیں وہ مین سٹریم کے اندر ہیں, سب کام ہو رہے ہیں. پھر جو لیڈرشپ کا رول ہے وہ بہت اہم رول ہے. اب آپ علیم خان صاحب کی لیڈرشپ کو دیکھیں, ان کا رکھ رکھاؤ دیکھیں, ان کا ملن نثاری ان کی دیکھیں, میل ملاپ دیکھیں, تو یہی تو پنجاب کا کلچر ہے. تو اس کلچر میں اگر فیوچر کیا پریزنٹ کی میں بات کروں گا, آپ کل دیکھ لیجئے گا جو ہزاروں لوگ آپ پرسوں کے جو جلسے میں آئیں گے تو اس میں بہت بڑا رول ہے علیم خان صاحب کی قیادت کا اور استحکام پاکستان پارٹی. ان دا اینڈ کمنگ بیک ٹو یو, آپ مجھے بتائیں, آبویسلی پالیٹکس میں آنا ہر ایک کی چوائس نہیں ہوتی. ایک تنقید ہی ہو جاتی ہے جی یہ اونچے محل والوں کا کام. آج آپ کے بارے میں سنا, لوگوں نے بتایا, ہم نے دیکھا بھی کہ آپ کی بڑی ایک پکڑ ہے اپنے حلقے پہ, ہر بندہ آپ کو جانتا ہے, پہچانتا ہے. آبویسلی رومنگ اراؤنڈ دا اسٹریٹس ہمیں پتہ لگا. مجھے یہ بتائیں ان دا لاسٹ کہ آپ سیاست میں کس طرح ہیں, ویری بریف رپلائی, اور
آئی پی پی کو کیوں چنا اور نورپور تھل کے لیے فردر پلانز کیا؟ جی دیکھیں سیاست میں تو میں اس لیے ہے کہ آئی بلانگ ٹو ویری لوور مڈل کلاس. جب میں پڑھ رہا تھا تو میرے پاس فیس کے پیسے نہیں تھے, بڑے مشکل حالات دیکھے, کرائے کے پیسے نہیں تھے, میرا والد بالکل ایک چھوٹا سا 1-2 ایکڑ کا زمیندار, تو اس میں تو بڑی میں نے مشکل ٹائم دیکھا. اس مشکل ٹائم میں جب اللہ تعالیٰ میں آگے بڑھا, میں انجینئر بنا, میں آفیسر بنا, گریڈ 18 میں نے جاب چھوڑی, پھر میں بزنس 5,000 پیسے شروع کیا, آئی برنگ اٹ ٹو ملٹی بلینس. تو وہ جو تکلیفیں, جو درد تھے, میں چاہتا تھا کہ میرا تھل جو ہے بڑا بیکورڈ ہے, ون آف دا سیکنڈ موسٹ بیکورڈ تحصیل آف دا پنجاب, اور اس میں کچھ کروں. تو میں نے اسٹیپ ان کیا 2013 کے اندر. تو ایک مذاق ہی بن گیا کہ یار یہ نہ اس کا کوئی باپ دادا 7 نسلوں میں کوئی MNMP نہیں ہے. میں 10 سال مذاق بنا رہا. لیکن میرے ساتھ جو زیادتی ہوئی کہ میں نئے پاکستان کے چکر میں میں نے پارٹی کو جوائن کیا, لیکن جب وہی اسی پارٹی نے باتیں اور تھیں, انہوں نے جناب جب موقع آیا ٹکٹ آپ نے دیکھا پرانا پاکستان بھی جا رہا ہے کہیں, وہ بھی جا رہے ہیں, اور نیا پاکستان کے چکر میں انہی پرانے پولیٹیشینس کو جن کو میں لڑ کے آیا تھا اور جس ڈپینڈنسی پہ ایک دفعہ ٹکٹ دے کے واپس ہوا, پھر دوسری دفعہ ٹکٹ دے کے واپس ہوا, تو یہ ایک ایسی تھی. تو اس میں الحمدللہ جب میرے سے ٹکٹ واپس لیا گیا 18 میں, تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں الیکشن لڑوں گا. تو میں نے آزاد الیکشن لڑا, میری یوتھ میرے ساتھ کھڑی ہوئی, اور میں نے اگینسٹ PTI اگینسٹ PMLN دونوں بڑی پارٹیوں کے خلاف 44,000 انڈیپینڈنٹ ووٹ لیا 18 کے اندر. 18 کے, تو بہت بڑا ووٹ تھا. پھر میں نے مجھے کہا گیا کہ آپ کو ہم منسٹری آفر کر دیتے ہیں, آپ کو ہم فلانی چیز, آپ کو سینیٹرشپ, لیکن میں نے نہیں اپنے لوگوں کو چھوڑا. تو میرا کیونکہ میں نے مشکل دیکھا ہوا تھا, تو میں چاہ رہا تھا کہ یہ لوگ مشکل نہ دیکھیں. اسد صاحب obviously آپ کا ٹائم امپورٹنٹ ہے, میرا بھی قطع کلامی کے لیے معذرت, لیکن مجھے نورپور تھل کے لیے کچھ فردر پلانز آپ سے سننے ہیں. دیکھیں میرا جو حلقہ ہے اس میں 3 ہے. نورپور تھل ہے جو تھل کا ایریا ہے, پھر دامن مہاڑ ہے جو پہاڑ کے ساتھ ساتھ کا ایریا, اور تیسرا کدی ہے جو دریا کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے, ان تینوں کے لیے میرے پلانس جو تھے, میں نے آتے ہی روڈ انفراسٹرکچر, اسکول, ایجوکیشن, ہیلتھ وہ تو کیا ہی, لیکن میں میگا پروجیکٹس کے اوپر فوکس کیا, اور میں نے اوور آل پلاننگ کی, جس میں 3 پروجیکٹس جو اپنے ڈریم پروجیکٹس کہتا ہوں میں SIFC میں لے کے گیا. نمبر 1 پروجیکٹ میں تھل آرگینک فوڈ پارک لے کے گیا, جس سے پاکستان کی جو اکانومی بھی اس کی GDP میں امپیکٹ آئے گا. پھر میں منرل اکنامک کوریڈور لے کے گیا, جو پہ ایک پوری اکنامک کوریڈور بنتی ہے. اور تیسرا جو ہے میں ٹورزم سٹی لے کے گیا. اس کے علاوہ میں یونیورسٹی جو ہے تھل میں وہ منظور کروائی, ہاسپٹل منظور کروائے. تو ایک بہت, اور ایک سال میں جو ہے ہزاروں لوگوں, میرے ساتھ کوئی اپنی سوشل میڈیا پہ 20,000 لوگ ایڈ تھے لوکلس, اور ابھی وہ 45,000 پہ, تو 25,000 میں نے ایک سال میں آپ کی گرپ ہے الحمدللہ. اور آپ نے دیکھی بھی کہ آپ آج ہمارے ساتھ چلتے رہے, لوگ محبت کرتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ پرسوں دیکھیں گے دنیا حیران ہو جائے گی کہ اتنے لوگ کہاں سے نکل آئے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک بہت بڑا تاریخی کنونشن انشاءاللہ انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ اصغر صاحب, آپ نے اصغر صاحب کی باتیں سنی. یہ صرف MNA نہیں, یہ نورپور تھل کے لیے نا ایک بیٹے کی حیثیت رکھتے, اور IPP کے اندر آنے کا ان کا مقصد, جس طرح انہوں نے بتایا کہ قیادت پہ ایک اعتماد تھا, علیم خان کے مزاج پہ, ان کی پنجاب کے ساتھ جو ایک کہتے ہیں نا انسیت ہے, اس پہ اعتماد تھا. آج ہم ان کے ساتھ یہاں کا کریا کونا کونا گھومے, اور یقین کیجیے اس مزاج کے اندر یقیناً عاجزی ہمیں نظر آئی.